حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب. یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا. یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے جمیل احمد خان صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ دوسرے الیکشن میں جس طرح سے وہ چل رہے ہیں, جس طرح سے وہ لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں, ہاؤس آف کامنس میں تو ان کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے, وہ سینٹ میں برتری ہے, تھوڑی زیادہ نہیں ہے, تو ابھی سے انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کی تیاری میں مصروف ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ ہر ایک کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ وائٹ آبادی جو ہے وہ بھی یہ سوچے گی کہ بھائی یہ ہماری جو پالیسی ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. ہمارے ٹرمینالوجی اس میں یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. جی اس کے دو اینگل ہیں. پہلا اس کا اینگل یہ ہے کہ جو وہاں کی اس کے ٹرمپ کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ میں نے بتا دیا کہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں, مطلب جو کم پڑھے لکھے ہیں اور جو وائٹ بیلٹ ہے اس کو, اور وائٹ بیلٹ میں بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. رات کو جو شام کو پب میں بیٹھ کے بیئر شیر پیتے ہیں اور اپنا مزدوری کر کے اور پلمبنگ اور یہ وہ کر کے آتے ہیں وہ بڑے, اور یا فارمرز جو ہیں بڑے, تو اچھا وہ تو اپنی جگہ پر. لیکن ٹرمپ کی ہم نے یہ بات بھی تو دیکھنی ہے نا کہ اس نے ان امپلائمنٹ کم کیا ہے یو ایس میں. اس نے کوئی $14 ٹریلین کی اکانومی میں اضافہ کیا ہے یو ایس میں, اور وہ کافی ساری انڈسٹریز کو واپس لے کے آ رہا ہے. تو وہ چیزیں جو اور اس کے اثرات سامنے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو ان امپلائمنٹ کے حوالے سے. تو وہ ظاہر ہے اس میں اس ووٹ بینک کو تو شاید برقرار رکھ لے, لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں, جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, کہ دنیا میں آئسولیشن کی کیا قیمت ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. اور ایسے حالات میں جب چائنا کا انفلوئنس بتدریج بڑھ رہا ہے, یورپ میں جس انداز میں اس قسم کی جو ٹرمپ کا جو طریقہ کار ہے اس سے جو یورپ خفا ہو رہا ہے وہ امریکہ کے لیے بہتر تو نہیں ہے. کینیڈا سے جو تعلقات امریکہ خراب کر کے بیٹھا ہے, ٹرمپ خراب کر کے بیٹھا ہے, بالکل. چاہے وہ ٹی ٹی پی سے اگر دیکھیں, یعنی ٹرانس پیسیفک ٹی پی پی ٹرانس پیسیفک پیکٹ جو تھا ان کا. اس سے پہلے کہ میں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ پہ آؤں, صرف آپ 1 منٹ میں مختصر جواب دیجئے. تو اوور دا ایئرز جب سے وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے, 9/11 جب سے ہوا ہے, کیا وجہ ہے کہ پاکستان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو سیل اٹس نیریٹو ٹو ویسٹرن کنٹریز اینڈ اسپیشلی ٹو امریکہ؟ 1 منٹ کی آپ نے بات کی, وہ تو کہتے ہیں نا کہ زباں پہ مہر لگانا تو کوئی بات نہیں, بدل سکو تو بدل دو میرے خیالوں کو. 1 منٹ میں اس کے ساتھ بدل تو رہے ہیں جناب, بدل رہے ہیں. چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان بدل رہا ہے. 1-1.5 منٹ میں 2 منٹ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں. اپنے گریبان میں اگر دیکھا جائے, وہ قومیں اس وقت تک ترقی کی منزلوں کو نہیں پہنچ سکتی یا اس طرف گامزن نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی گریبان میں دیکھ کے اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کا ازالہ کریں. یہ حقیقت ہے کہ ہم جس سست روی سے اپنی فارن پالیسی کو اور اس کی امپلیمنٹیشن کو لے کے چلے ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ صرف فارن پالیسی میں ہی ایک کمزوری تھی, لیکن ساتھ ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن میں مجھ جیسے لوگوں نے جو اس کی امپلیمنٹیشن جن کو کرنی ہے, سوری ٹو سے فارن پالیسی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کو امبیسڈر لگا دو, فلاں کو ہائی کمشنر لگا دو, فلاں کو فلانی جگہ لگا دو, فلاں کو فلانی جگہ لگا دو. اگر تو ہماری پریارٹی یہ ہے تو پھر فارن پالیسی تو نہیں بن سکتی. یہ بات درست ہے, کیونکہ جن لوگوں کو بھیجا جاتا ہے ان لوگوں کو بھیجنے سے پہلے میں آپ کو اگر بتاؤں, اور آپ کے ناظرین کو یہ کیونکہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کو, میں آپ کو بتا دوں کہ
एम्बेसडर या एम्बेसीज़ में, जी हाँ। ख़ास तौर पे जब तक मैं रहा हूँ, और यूनाइटेड नेशंस में मैं बहुत अरसा रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस में एक चपरासी से लेके और सबसे टॉप ऑफिसर जो सेक्रेटरी जनरल, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन मौजूद है। पाकिस्तान की मैं जब गया सफ़ीर के तौर पर, तो मैंने कहा भाई फलाने आदमी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन, कहते सर जॉब डिस्क्रिप्शन तो कोई चीज़ नहीं है इधर। तो मैंने फॉरेन सेक्रेटरी को फ़ोन किया उस वक्त के, मैंने कहा कि जी चले एम्बेसडर की जॉब डिस्क्रिप्शन कहीं लिखी हुई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं बस वो तो एम्बेसडर सारे काम। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा मैं लिखता हूँ और लिख के मैं अपनी वेबसाइट पे लगाता हूँ, अगर इसमें कोई तब्दीली करनी है फॉरेन ऑफिस ने तो कर दे। तो मैंने जब वेबसाइट पे लगाया जॉब डिस्क्रिप्शन एम्बेसडर का लिख के, और मैं इसको इसको एयर कह रहा हूँ, तो वो मुझे फॉरेन सेक्रेटरी कहता है नहीं बिल्कुल ठीक है, यही है। तो मेरा मकसद ये है कि जिन कौमों में लोगों को यही पता ना हो, यानी कि वहाँ एम्बेसी में इन नटशेल सर आपका मतलब ये है यू कैन नॉट एम्प्लॉय डेंटल सर्जन टू कैरी आउट हार्ट सर्जरी, सिंपल। उसके अलावा आपको लोगों को टास्क देना पड़ेगा 30 सेकंड में, क्योंकि आपने 30 सेकंड मेरे ले लिए थे, तो 30 सेकंड में या 24 सेकंड में मैं आपको और मज़ीद बता दूँ कि हमें पब्लिक डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। हमने ये बात किस तरह दुनिया अक़वाम तक पहुँचाना है। हम इस टेबल पर बैठ के टॉक शोज़ में मुख्तलिफ में और पाकिस्तान के अखबारों में तो ये छापते रहते हैं कि हमने 75,000 जानों का नजराना दिया है, शहीद हुए हैं लोग, और हमारी 125 बिलियन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम तो ये बात करते हैं, लेकिन असल होता क्या है कि जब तक कि आप डिप्लोमेटिक चैनल से जहाँ जहाँ हमारी पहुँच है दुनिया में, जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसीज़ हैं, वहाँ जब तक थिंक टैंक्स के साथ इंगेज ना करें, हमारे सफ़ीर थिंक टैंक्स में जाएं, वहाँ तकरीर करें, बताएं, वहाँ हमारी जो डायस्पोरा है, जो वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो सारे हमारे सफ़ीर हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिले कि उनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उधर, वो वहाँ के शहरी हैं, उनके सेनेटर्स हैं, उनके बाकी पार्लियामेंटेरियन हैं, उन तक जाके बात पहुँचाएँ और फिर वहाँ की अखबारों में बात पहुँचाएँ। आपको ये जानकर मायूसी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि बहरहाल बात मायूसी वाली है कि आप अगर आज तज्जिया करें अपने चैनल के ज़रिए या किसी सरकारी इदारे के ज़रिए कि भाई जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसीज़ हैं, वहाँ उस एम्बेसी के हवाले से जो जनरेट हुई हैं ख़बरें, उसकी ख़बरें पाकिस्तान के अखबार में नहीं, वहाँ के जो लोकल अखबार में देने, तो आपको ज़ीरो से थोड़ा सा ज़्यादा अगर मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो मतलब जब ऐसी सूरत हाल हो तो दुनिया को आपकी कैसे पता पड़ेगा कि आपने क्या किया है? हमें ये बताना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा, पब्लिक डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, हमें ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के ज़रिए बताना पड़ेगा वहाँ के होस्ट कंट्रीज़ को कि हमने क्या किया। अगर नहीं होगा तो फिर अभी बात हुई थी, अभी आप देखा होगा कि हाल ही में पिछले इतवार को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने हाइब्रिड वारफेयर के हवाले से बात की है कि पाकिस्तान जो है वो एथनिक और दूसरे जो रिलीजियस एलिमेंट्स है और दूसरे जो बाहर से फंडिंग होती है और कन्वेंशनल वारफेयर के साथ इसको उन्होंने मिक्स कर दिया टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। तो आप क्या समझते हैं? ये तो इसकी तो अभी उन्होंने ज़्यादा चर्चा अभी शुरू हुआ है कोई 1-2 महीने से हाइब्रिड वारफेयर का। तो ये है क्या? लोगों को ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर 1-8 मिनट में बताएं हाइब्रिड वारफेयर क्या है, और फिर इसका ये तो मेरे ज़ाती राय में ये तो इट इज़ ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, 30-40 साल से ये काम चल रहा है। अब हमने उसको एक टेक्निकल नाम दे दिया है कि ये हाइब्रिड वारफेयर है जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। तो हाउ टू ओवरकम इट, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। अगर है भी तो पिछली तकरीबन 15 बरस से ये हाइब्रिड वार, यानी कि 4th जनरेशन और 5th जनरेशन वार कहते हैं, वो उसका हैयत बदलती रही है, उसकी शेप बदलते रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज़ बदलती रही है। जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस तरीके से हाइब्रिड वार की अफादियत बढ़ती जा रही है। हाइब्रिड वार है क्या? हाइब्रिड वार अब जो दुनिया में जंगें होंगी ना, वो हाइब्रिड वार के ज़रिए, और दूसरा साइबर वार, ये 2 चीज़ों की वजह से फ़ौजें आमने सामने खड़ी होकर बहुत कम जी हाँ, बिल्कुल सही होने के बराबर वो जंगें ख़त्म होगी तकरीबन। अब ये है कि साइबर और जो टेक्नोलॉजिकल बेस CIA का रोल इख्तियार कर लेंगे ना, जो CIA करती रही है। वो एक हिस्सा है हाइब्रिड वार का, वो एक छोटा हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी की फ़िक्र है, और हमें यकीनन तारीफ़ और काबिल तहसीन है हमारे वो इदारे और ख़ास तौर पे फ़ौज जिसने इस हाइब्रिड वार के बावजूद टेररिज्म को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन बस बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर ये। लेकिन बदकिस्मती ये है,
بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس اچیومنٹ کو ہم دنیا کو بتا نہیں سکے، بتا نہیں سکے. سب سے بڑا پرابلم یہی تو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنا نیریٹو سیل نہیں کر جی سکتے. نیریٹو آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں نے کہا اس پہ تھوڑا سا میں یہ آپ کو. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ مجموعہ ہے بہت سارے ایسے معاملات کا. اب مثال کے طور پہ IMF آپ کو اگر لون بالکل بھی نہیں دے رہا ہے تو میں اس کو ڈیفائن کروں گا کہ ہائبریڈ وار کا یہ حصہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. اسی طریقے سے اگر آپ کے ملک میں مختلف سیاسی پارٹیاں اور مختلف مذہبی پارٹیاں ایسے ایجنڈے کو لے کے چلنا شروع کریں جو کہ مملکت پاکستان یعنی اسٹیٹ آف پاکستان کی جڑوں کو نقصان پہنچائے، یہ بھی ہائبریڈ وارفیئر اور کا اس کو چاہے ان کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن پیچھے اس کے کچھ محرکات ہوتی کانسیپٹ یہی ہیں، ہے. کچھ فنڈنگ ہوتی ہے، بالکل صحیح. کچھ ان کی ڈائریکٹ کانٹیکٹس ہوتی ہیں جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، indirect ہمارے ہوتے ہیں. دشمن کچھ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. یہ ہو گئی. تیسری چیز آپ لوگوں کا میڈیا. ٹھیک ہے، آپ اور میں تو یہاں کے پروگرام کر رہے ہیں نا. جی ہاں بالکل صحیح. بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہیں جو کہ بہت ساری فنڈنگ لے رہے ہیں اور یہ حکومت کے پاس اطلاعات ہیں. سب کو پتہ ہے جی، سب کو پتہ ہے. اور یہ ہائبریڈ وار میں میڈیا کا بہت بڑا کلیدی ہاتھ ہے، جرنلسٹوں کا بہت بڑا. ان کو کسی نہ کسی طریقے سے رام کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس معاملے میں چاہے ان کو 100% اس کا ادراک ہو یا نہ ہو، چاہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں. جیسے ایک دہشت گرد سمجھتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میں حق با جانب ہوں، میں اوپر کہ اللہ جا میاں کے پاس سیدھا پہنچ جاؤں سیدھا گا، جنت الفردوس مجھے ملے گی، میرے والدین کو ملے گی، میں اپنے آپ کو اڑا لوں. ٹھیک ہے، جس طرح وہ کنونسڈ ہے اسی طرح ایک قلم کار کنونس ہے. اسی طریقے سے ہمارے باقی وہ جو تو آپ کو پولیٹیکل پارٹی دیکھیں قلم کار تو آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان کی رائٹنگ آپ دیکھ لیں، ان کے جو آرٹیکلز آتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی لائن آف دا تھنکنگ کیا ہے. پھر آ جاتی ہیں کہ آپ کی ٹریڈ وغیرہ کو نقصان پہنچانے والی بات. ٹھیک ہے، آپ کی ٹریڈ کو دنیا کیونکہ اب ایک جو ہے نا اس میں گلوبل ولیج کے طور پر آ گئی ہے، ہر کا انٹرسٹ دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور انفلوئنس گروپس ہیں. جیسے امریکہ کا فائنینشیل سسٹم اس وقت پوری دنیا میں امپلیمنٹڈ ہے. آپ نے ایران کی سینکشن کو دیکھا. یورپ چاہتا ہے کہ ایران سے کہ وہ 5+1 کا جو انہوں نے نیوکلیر ریکارڈ سے وڈرا کیا ہے، یورپ چاہتا ہے کہ ایران کی مدد کرے، لیکن کیونکہ امریکہ کا پورا ایک فائنینشیل نیٹ ورک اور سسٹم ہے اور امریکہ نے کہا ہم نے پابندی لگا دی ہے. جس کمپنی نے وہاں کام کی 200 کمپنیاں ایران سے چلی گئیں بغیر کسی اس کے، کیونکہ یورپ تو اس کو سپورٹ کرتا ہے لیکن وہ فائنینشیل سسٹم جو ہے اس کے تحت رہ کے وہ بزنس کر نہیں سکتے فائنینشیل سسٹم کے تحت. تو لہٰذا ایک انفلوئنس. پھر جیسے IMF جیسے ادارے ہیں، ورلڈ بینک جیسے ادارے ہیں جس میں کہ گو کے امریکہ کا 17.6% حصہ ہے، لیکن اس کے جو ایلائز ہیں اس کو ملا کے وہ میجارٹی میں آ جاتے ہیں، کوئی تقریباً 51-52 سے زیادہ پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب جو ہمارا کیس جائے گا ایگزیکٹو بورڈ میں تو اس میں اس قسم کی چیزیں شامل ہوں گی، پولیٹیکل ایلیمنٹ. جمیل صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہائبریڈ وارفیئر تو کسی نہ کسی شیپ میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم پر مسلط ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل تو نظر نہیں آتا. کیونکہ اگر آپ کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ڈالر پہ ڈالر آ رہے ہیں تو آپ خوش ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ تو یو آر ناٹ پشڈ، یو آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ. لیکن آپ نے جو بات کی بڑی اچھی کی کہ یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا. تو اگر اسٹیٹ کو اس ہائبریڈ وارفیئر سے نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو پھر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، ہائبریڈ وارفیئر ہے ہی اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اس میں ایک آدمی تو نہیں ہوتا ہے، اس میں لاکھوں لوگ جانتے ہوئے بھی اور غیر دانستہ طور پر شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف تقریریں کرتے رہیں گے، پریکٹیکلی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے، ابھی تک تو ان سے ڈر کے بیٹھے رہیں گے. ابھی تک تو یہی ہوتا رہا پچھلی حکومتوں تک کہ سر محفل وہ خوابوں کی محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. تو وہ بس یہی سلسلہ چل رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ شعر نہیں سنا رہے، لیکن بس وہ آپ نے بڑا گفتگو کے دوران آپ ایسی بات کر لیتے ہیں آپ نے سنائی دی ہے. ویری نائس. اب ہم تھوڑا بات کریں گے کنیکٹڈ کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ ریلیشن اتنے مثالی نہیں رہے ہمیشہ سے، تھوڑا بہت جھول رہا ہے، لیکن اچانک وہ جو کیا کہتے ہیں جو بڑا جھول آیا، جھٹکا آیا ہے، اس سے ابھی ہم نکل نہیں چکے. حالانکہ آرمی کی سطح کے اوپر، پرائم منسٹر کی سطح کے اوپر، فارن منسٹر کی سطح کے اوپر، سیکریٹری فارن افیئرس کی سطح کے اوپر کافی انٹریکشن ہوا ہے. لیکن ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب
اشرف غنی صاحب بات کرتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وفد واپس آ جاتے ہیں پاکستان تو چند دنوں کے بعد وہ بالکل ہی اب یو ٹرن کا زمانہ آ گیا تو وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یو ٹرن کے جس تناظر میں آپ اشارہ دے رہے ہیں اس پہ اگر علیحدہ بات کر لیں گے تو میں جواب دے دوں گا، لیکن اشرف غنی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اشرف غنی شروع میں پاکستان میں سب سے پہلے آیا. پاکستان کے لیے اس نے کافی اپنی اچھی مثبت تاثر دیا، لیکن اشرف غنی ایک اسٹیج ایسا آیا کہ اس کو نکالنے لگے تھے صدارت سے، اس لیے کہ وہاں کی اپنے لوگ خلاف ہو گئے تھے اس کی، کیونکہ انڈین لابی وہاں بس وقت کام کر رہی ہے، امریکن لابی وہاں کام کر رہی ہے. تو اس وقت افغانستان کی لیڈرشپ جو بھی ہے اٹ از انڈر کنٹرول آف یو ایس اے، سیدھی سی بات ہے. تو آپ کس طرح توقع کرتے ہیں؟ اور پھر ہمارے جو افغانستان کے ساتھ نشیب و فراز رہی ہیں، آئیڈیل ریلیشن تو ہمارے کبھی بھی نہیں رہے ہیں، اور ہم نے آئیڈیل ریلیشن بنانے کے لیے جو باٹمز آف پریشر ہم نے ڈیولپ کرنا تھا، جو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے تھے، وہ ہم نہیں کر سکے. ٹرائبل دونوں سائڈ پر، کوئی چاچا ادھر رہ رہا ہے، ماما ادھر رہ رہا ہے، کوئی دادا ادھر رہ رہا ہے، پوتا ادھر رہ رہا ہے. یہیں سے ہم سلسلہ آگے کریں گے. ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس کے بعد ہم ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. آپ کے وقفے جو ہے نا یہ تو بس یہ مجبوری ہے، کیا کریں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، مطلب ایک پارٹ آف دی شو ہوتا ہے. سو لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.